قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کی ایک بڑی قوم سے تھا۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ طاقت اور عقل عطا کی تھی۔ وہ لوگ نہایت خوشحال، زبردست طاقتور اور ہنرمند تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر گھروں اور محلوں کی تعمیر کرنا ان کے لیے عام بات تھی۔ ان کی بستیاں پہاڑوں کے بیچوں بیچ اور سرسبز و شاداب وادیوں میں آباد تھیں۔ کھیتوں، باغوں اور نہروں سے یہ علاقہ بہت آباد اور پر رونق تھا۔ لیکن ان کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ وہ اللہ کے بجائے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کا تعلق بھی انہی کی قوم سے تھا۔ آپ بچپن سے اپنی دیانت، سچائی اور نیک اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ لوگ آپ سے توقع رکھتے تھے کہ آپ بڑے ہو کر قوم کی قیادت کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو وہ حیران اور ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا اور زمین پر آباد کیا، بس اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگوں نے کہا، اے صالح، تم تو ہمارے درمیان ایک معزز شخص تھے، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ قوم کے لوگوں نے ضد اور غرور میں آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشانی اور معجزہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو گابھن ہو یعنی حاملہ ہو اور اللہ کی قدرت کی نشانی بنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی۔ اچانک پہاڑ کی ایک بڑی چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت بڑی اور حسین اونٹنی نکلی۔ وہ اونٹنی کسی عام جانور جیسی نہ تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک واضح نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو۔ یہ ایک دن کنویں کا سارا پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پئیں گے۔ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ شروع میں لوگ حیران رہ گئے اور کچھ نے ایمان قبول کر لیا، لیکن اکثر لوگ اپنی ضد اور کفر پر جمے رہے۔ وہ دیکھتے کہ یہ اونٹنی بہت بڑی ہے، ایک ہی دن میں پورا کنواں پی جاتی ہے۔ ان کے دلوں میں حسد اور بغض بڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگے، یہ اونٹنی ہماری زمین اور پانی کو ختم کر دے گی، صالح کا جادو ہمیں ہلاک کر دے گا۔ آخر کار انہوں نے خفیہ طور پر منصوبہ بنایا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے 9 شرپرست سردار آگے بڑھے۔ انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا اور قوم کے سامنے آ کر فخر سے کہا، ہم نے اونٹنی کو مار دیا ہے، اب دیکھتے ہیں صالح کا عذاب کیسے آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ خبر سن کر غمگین اور ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی ایک بڑی نشانی کو قتل ڈالا۔ اب تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر اللہ کا دردناک عذاب آئے گا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن کالے پڑ گئے۔ یہ سب ایک آنے والے انجام کی علامت تھی۔ لوگ ڈرے بھی مگر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ وہ کہتے رہے، ہمیں صالح کے ڈرانے دھمکانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تیسرے دن کے بعد جب مہلت ختم ہوئی تو چوتھے دن اچانک زمین لرزنے لگی۔ ایک زبردست زلزلے نے پوری وادی کو ہلا ڈالا۔ آسمان سے خوفناک آواز یعنی صیحہ گونجی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مضبوط محلات اور تراشے ہوئے پہاڑی گھر زمین بوس ہو گئے۔ پوری قوم ہلاک ہو گئی، نہ کوئی باقی رہا، نہ ان کے باغات و محلات۔ قرآن کہتا ہے، تو اس زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 78۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے انہیں نجات دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بربادی کو دیکھا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں اور معجزات کا انکار کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نبیوں کی بات نہ ماننا اور ضد پر اڑے رہنا بربادی کا راستہ ہے۔ دنیا کی طاقت، مال و دولت اور شان و شوکت اللہ کے عذاب کے آگے کچھ نہیں۔